پہلے اس کا ترجمہ کر کے ایک جملہ بیان کر دوں، پھر جاؤں گا واپس جو ہے نا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ جو ہے نا امر بالمعروف اور پھر ہے نہی عن المنکر. پہلے امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، لیکن اس پر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے. خدا کو حق پہنچتا نا حکم دینے کا، خدا شارع ہے نا، شریعت خدا نے خلق کی ہے نا. 5 قسمیں یاد ہے نا آپ کو، ایک واجب ہے، ایک حرام ہے، ایک مستحب ہے، ایک مکروہ ہے، ایک مباح ہے. یہ 5 انگلیوں کی طرح احکامات کی 5 قسمیں ہیں، چھٹی قسم نہیں ہے. اور یہ 5 کیا ہیں، ان کا دائرہ کار کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو خواہشات ہیں، جس کی طرف جو نسبت ہے. مثلا اللہ کو وہ چیز جو اتنی پسند ہے کہ خدا نے حکم دیا اسے انجام دو، اگر انجام نہ دیا تو جرمانہ ہوگا، اسے واجب کہتے ہیں. اور جس پر کہا کہ اسے انجام نہ دو، اگر انجام دیا تو جرمانہ ہوگا، اسے حرام کہتے ہیں. مستحب یہ ہے کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مکروہ کیا ہے کہ نہ کرو لیکن کر بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور مباح علی کیفک. اچھا، یہ 5 چیزیں ہیں. شارع خدا ہے، خدا حکم دیتا ہے، حاکم خدا ہے، مالک خدا ہے، خالق خدا ہے، خدا کو حق پہنچتا ہے نا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. صرف 3 باتیں. پہلی پر آتا ہوں. اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ تم مومنین، مسلمان، انسان عدل سے کام لو، تمہیں عادل ہونا چاہیے. ان اللہ یأمر بالعدل. کون؟ مسلمان. ایسے ہی نا. اچھا، اللہ رب العزت بعض جگہوں پر حکم دیتا ہے، بعض جگہوں پر اللہ رب العزت کی خواہش ہوتی ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، آپ کو کہنے سے پہلے خود بتا رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایسے ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلم، تم بھی ایسے ہی درود بھیجو جیسا کہ درود بھیجنے کا حق ہے. ایسے ہی ہے نا. اللہ رب العزت خود درود بھیج رہا ہے. ایسے ہی ہے. پہلا تو کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار جب تو درود بھیج رہا ہے تو اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم بھیجیں؟ ہاں، خدا نے خواہش کی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اچھا، یہ خواہشات بھی کیوں ہوتی ہیں؟ ٹیسٹر کے طور پر. مثال دے کے آگے چلتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، قرآن کے اندر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کیا ہے؟ دعا ابراہیم. پروردگار ایک نبی کو مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار تو ایک رسول کو مبعوث فرما جو کیا کرے گا؟ جو تیری آیات کی تلاوت کرے گا، تزکیہ نفوس کرے گا اور قرآن و حکمت کی تعلیم دے گا. یہ 4 باتیں کی ہیں. اب مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی خدا دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے. کیوں؟ اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بعین ہی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ اس نے، اللہ نے ان میں ام القریٰ کے رہنے والوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کی یہ 4 نشانیاں ہیں کہ وہ تلاوت قرآن کرے، تزکیہ نفوس کرے، قرآن و حکمت کی تعلیم دے. اب مسلمانوں کا ادعا کیا ہے کہ بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ ادھر حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، ادھر اس کا نتیجہ موجود ہے، جو حضرت ابراہیم نے کہا ویسے ہی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. تو میں صرف ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں، صرف سمپل سا سوال، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو پھر رسول خدا کا یہ فرمان کہاں جائے گا، کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین.
میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کا ابھی پتلا جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اور رسول خدا فرماتے ہیں کنت نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ رسول خدا فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اور آپ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم تو بہت بعد میں آئے ہیں حضرت آدم کے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محمد کی عظمت میں بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد۔ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کنت نبی وکان آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ ابراہیم تو حضرت بہت بعد کی بات ہے، لیکن دعا موجود ہے، حضرت ابراہیم کی دعا بھی موجود ہے، اور اللہ رب العزت کا هو الذی بعث فی الامیین رسولا بھی موجود ہے۔ دونوں کو میچ کریں تو جواب کیا ہوگا؟ سوال تو ہے، جواب کیا ہوگا؟ بھائی بڑا سمپل سا جواب ہے، بڑا سمپل سا جواب ہے، نہ تو حضرت ابراہیم کی دعا پر خدا نے نبی کو خلق کیا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ رب العزت محتاج تھا کہ حضرت ابراہیم کہیں تو ایسے نبی کو خلق کرے، اس لیے کہ حضرت آدم سے پہلے پروردگار نے نبی کو نبی بنا دیا تھا۔ تو کہا اس کا پھر حل کیا ہے؟ کہا سمپل سا حل یہ ہے، حضرت ابراہیم نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا اللہ نے ایک نبی کو خلق کرنا ہے جس کی 4 خصوصیات ہوں گی، تو حضرت ابراہیم نے دعا کر کے در حقیقت خدا کو کہا تھا پروردگار میں بھی اس کا چاہنے والا ہوں۔ پروردگار در حقیقت میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں بھی چاہنے والا ہوں۔ اپنی محبت کا اظہار کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کی تھی، تو کہا سنو جو درود پڑھتے ہو خدا منتظر نہیں ہوتا کہ تم درود پڑھو گے تو خدا درود بھیجے گا، ہم بھی درود پڑھ کے در حقیقت خدا کو بتاتے ہیں پروردگار تیری اس مخلوق سے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو صلوات بھیج۔ ایفیشنسی ہے نا، ہم دکھا رہے ہیں پروردگار چونکہ جانتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو ہمیں آئمہ نے بتایا ہے جب بھی دعا کرنی ہو تو پہلے بھی 3 مرتبہ درود پڑھو، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پڑھو، گارنٹی ہوتی ہے دعا قبول ہو جائے گی، چونکہ خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے پوری کائنات ان کے لیے خلق کیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق نہ کرتا کائنات کو خلق نہ کرتا، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور عزیز محترم کہا کہ یہ جو درود نازل ہوتا ہے، درود جو آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو درود بھیج، رحمت خدا جو نازل ہوتی ہے کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کیا رک جاتی ہے نبی خدا یا محمد و آل محمد تک؟ نہیں نا، کہا یہ وجود وہ ہیں جو یہاں سے وہاں تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے یہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو در حقیقت جب ہم خدا سے کہتے ہیں کہ درود بھیج رحمت نازل کر، تو رحمتیں رکتی نہیں ہیں، ان کے وجود کے صدقے میں آپ ہی تک پہنچتی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔